السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الفجر کی 21 آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ احوال بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں کہ پہلا سور قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ زمین یا آسمان پھٹ جائے گا، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، پہاڑ ذرہ ذرہ کر دی جائیں گے، سمندر پاٹ دیے جائیں گے، اور یہ زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ یہ سارے صورتحال تو اس وقت ہوگی کہ جب کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، اور جب زمین بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور وہ میدان حشر کے لیے تیاری ہوگی، وہ اصل میں میدان حشر بن جائے گا، اس وقت پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور زمین سے نکل کر باہر آ جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوں گے، آسمان شق ہو جائے گا اور فرشتے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان فرشتوں کے جلوں میں اللہ تعالیٰ خود جلوہ فرما ہوں گے تاکہ وہ عدالت جو پورے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے شروع ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں وہ عدالت برپا ہو جائے۔ حال یہ ہوگا کہ فرشتے پھر جب آ جائیں گے، بے حساب فرشتے آ جائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے اور صف در صف کھڑے جائیں گے اللہ کے استقبال کے لیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلوہ رونما ہوگا، اور پھر اس روز یہ بھی ہوگا کہ عدالت پھر اس کے بعد لگے گی، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایک کر کے پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ پھر اس وقت جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر برے لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ وہ موقع ہوگا جب انسان پچھتائے گا، اسے یاد آئے گا کہ اپنی زندگی میں اس نے کتنے برے کام کیے ہیں۔ افسوس ہوگا اس کو کہ کاش کوئی اچھے اور نیک کام کر لیے ہوتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، جہنم کی طرف اس کو نہیں بھیجا جاتا بلکہ اس کو جنت کی طرف بھیجا جاتا۔ تو اس وقت پچھتائے گا اپنے پچھلی زندگی میں اور اپنے کاموں کے بارے میں، لیکن وہ وقت پچھتانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور پھر اس دن ان کو وہ عذاب بھگتنا ہوگا جس کے بارے میں ان کو دنیا میں بار بار ہر طریقے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ مختلف رسولوں نے آگاہ کیا، پھر آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، پھر یہ آخری کتاب میں اس میں جگہ جگہ اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو پھر وہ جو عذاب جو ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ویسا عذاب نہیں دے سکتا جیسا اللہ تعالیٰ پھر دے گا، اور پھر ان کو باندھ کے بھی دے گا، گھسیٹ کے لے جائے گا جہنم میں، ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی،
اس کے فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اس کی پکڑ تو پھر دنیا سے کی پکڑ سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ویسا عذاب دینے والا کوئی ہوگا اور نہ ویسا باندھنے والا کوئی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ باندھ کے اس کے فرشتے باندھ کے اس کو لے جائیں گے۔ یہ سارا صورتحال تو ہوگی برے لوگوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، لیکن اسی دن ایک ماحول ایسا بنے گا جس میں نیک لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چلو، یعنی رب نے جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس کی طرف چلو، کیونکہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور تمہاری نیکیاں قبول ہو گئی ہیں۔ تو پھر آخر کار نیک لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا، اس میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، اور نیک لوگ ہنسی خوشی راضی خوشی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نیک لوگوں کے لیے کتنا اچھا دن ہوگا وہ، کہ عدالت لگنے کے بعد ان کی مغفرت ہو جائے گی، ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں گی اور ان کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین انجام ہے نیک لوگوں کا۔ ہمیں ہر وقت زندگی میں اس کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنے چاہیے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بہترین دنیا میں مشغلہ ہے کہ وہ اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔